أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق اللہ العظیم۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا ہے، اور امت وسط سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہے، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں ہو، حق اور راستی کا تعلق ہو، نہ حق ناروا تعلق کسی سے نہ ہو۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لایا تو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مجھے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی اجازت دے۔ اللہ نے آپ کو حکم دے دیا کہ اب آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہ اصل بنی اسرائیل کا امامت کے منصب سے معزول کیے جانے کا آرڈر تھا، اور امت مسلمہ کے لیے اس منصب پر، امامت کے منصب پر فائز ہونے کا آرڈر تھا۔ تو اس پر بنی اسرائیل نے بہت چیمیں گویاں کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں منصب امامت سے معزول کر کے امت مسلمہ کو امامت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو الٹا پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ معاملہ تو بڑا سخت تھا مگر ان لوگوں کے لیے کچھ سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، یقین جانو کہ اللہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں امت وسط کے حیثیت سے اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔